علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام سنی مسلمانوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ رمضان کا مبارک مہینہ رخصت ہوا اور آج یہ عید کا دن ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ کورونا وائرس پینڈیمک کی مصنوعی خوف کے چلتے تمام دنیا کے مسلمانوں کو عید کی نماز سے روکا گیا، تو اس میں جو لوگ شریک نہ ہو سکے اس میں ان کی کوئی خطا نہیں ہے، ان کو روکا گیا ہے حکومتوں کی طرف سے، اس لیے وہ اس نماز کے لیے وہ حاضر نہ ہو سکے۔ لیکن عید کا دن یہ بڑا مبارک دن ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن ہر سال لوٹ آتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فضل و کرم کرتا ہے، یا اس لیے کہ ان کے آنے سے خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ تو بہرحال تمام توجیہات میں عود کا معنی پایا جاتا ہے لوٹ آنا، خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ خوشیاں لوٹ آنے کا مطلب یہ خوشی جو ہے آج دنیا میں کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے الگ الگ طرح کے لاکھوں لوگ بیمار ہیں کہ ایسا ہے تو خوشی نہیں منائیں گے۔ ارے یہ خوشی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے، یہ خوشی تمہیں دی گئی ہے۔ تو مومن مسلمان جنہوں نے روزے اس طور پر رکھے کہ پورے مہینوں میں انہوں نے عبادت کری جس طور سے چاہیے تھا، اس طور سے انہوں نے روزے رکھے، پھر شب قدر پائی، تو پورے مہینے میں جس لوگوں کی بخشش ہوئی اس آخری میں اور اس رات میں اس کے برابر سب کی بخشش ہو گئی، سب مغفرت پا گئے۔ تو اس کی خوشی، یہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو اس خوشی کو کیوں نہ منایا جائے۔ ایک طویل حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث، اس میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب عید آتی ہے خصوصی انعام و اکرام کی وجہ سے اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا جاتا ہے۔ خصوصی انعام و اکرام، اس میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو انعامات دیے جاتے ہیں، تو بندوں کو انعامات دیے جاتے ہیں تو اس میں وہ خوشی نہ منائے، اللہ انعام دے اور بندہ خوشی نہ منائے، یہ کیسا بندہ ہو سکتا ہے؟ یہ خوشی
اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ اور عید الفطر کی صبح کے وقت جب شہروں میں جہاں مسلمان ہوتے ہیں ملائکہ بھیجے جاتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں اس دن، وہ اتر کے زمین پر آتے ہیں اور راستوں اور گلیوں کے میں کھڑے ہو کر ہو جاتے ہیں اور ایسی آوازیں ندا کرتے ہیں جسے ساری مخلوق سب سنتے ہیں، انسانوں اور جنوں کے علاوہ، اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، سرکار کے غلاموں، سرکار کے بندوں، سرکار کے عشق میں جینے والوں، اے سنیوں، اے مسلک آلات پر قائم لوگوں، اے مصطفیٰ کے غلاموں، سنو باپ رب امتیوں، اللہ تبارک و تعالی رب کریم کی طرف سے نماز عید کرنے کے لیے نکل چلو۔ اب آج نکلے تو سب نہیں نکل پائے، انہوں نے کہا تو، لیکن وہ فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ ظالموں نے روک دیا تو ان میں اس کی کوئی خطا نہیں ہے، پھر وہ کہتے ہیں وہ تمہیں آج اجر جزیل عطا فرمائے گا اور عظیم گناہ سے بخش دے گا، گناہوں سے بخش دے گا۔ اور بندے جب نماز کے لیے عیدگاہ کو نکلتے ہیں، اللہ جل جلالہ ملائکہ سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ مزدور کی جزا کیا ہے، جب اس نے اپنا کام نپٹا دیا، کام پورا کر لیا، اب اس کی جزا کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے اس کی مزدوری بھرپور دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں اے فرشتوں گواہ کرتا ہوں، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ ان کے مہینے بھر کے دن کے روزوں اور رات کی نمازوں کا ثواب میں نے یہ کیا کہ ان کے لیے میری رضا ہے اور میری مغفرت ہے۔ تو جس کی اللہ یہ کہے کہ میری رضا ہے اور میری مغفرت ہے اور بندہ یہ کہے کہ ہم خوشی نہیں منائیں گے، اور پھر اللہ بندوں سے فرماتا ہے اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، میری عزت و جلال کی قسم، کون رب فرما رہا ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم تم آج اپنے دین یا اپنی دنیا کے لیے جو بھی بھلائی مانگو گے وہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عید کا دن، یہ ہے وہ مبارک دن، اس میں یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا اور مسلمان مردوں کی روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اسی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ شیطان ہر عید پر ناہزاری کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، خوشی وہ نہیں مناتا اس دن، روزہ وہ رکھتا ہے اس دن جو یہ کہے کہ بیمار ہیں لوگ، بیمار ہیں، دنیا بیمار ہے، اس لیے خوشی نہیں منائیں گے۔ ارے یہ اللہ کی دی ہوئی خوشی ہے، خوش مسلمان ضرور خوش ہوگا، چاہے اس کو ظالم روک دے، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی خوشی میں وہ ضرور خوش ہوگا اور اس پر راضی ہوگا۔ اس دن کون نہا کرتا ہے، کون روتا ہے، کون غم مناتا ہے؟ وہ ابلیس ہے، ابلیس اس دن روتا ہے، اور وہ روتا ہے اور گڑگڑاتا ہے اور نہا خوانی کرتا ہے، اور تمام شیطان اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہذا انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کرو۔ حضرت وہب بن منبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کے دن جنت کو پیدا فرمایا اور درخت طوبہ عید الفطر کے دن بویا، جبریل کا وحی کے لیے عید الفطر کے دن انتخاب کیا، اور فرعون کے جادوگروں کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کے دن قبول فرمائی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا اس دن اس کا دل نہیں میرے گا جس دن تمام دل مر جائیں گے، یعنی جس دن سارے دل اداس ہوں گے اس دن اس کا دل خوش ہوگا، وہ دل نہیں مرے گا انشاءاللہ۔ ایک حکایت کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی قمیص پہنے دیکھا
تو رو پڑے۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کس لیے روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے بیٹے مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اب اس پھٹے پرانے قمیص میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواب دیا دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی کو نہ پا سکا یا اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے دفعہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا کی۔ یہاں پہ یہ وہ تو بہت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہاں پہ ایک درس بھی ہے، اور یہ طاعات میں سے ایک یہ ایسی طاعات ہیں کہ جو آسمانوں میں نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر وہ طاعات نہیں ہے۔ کیا کہ فرشتے اترتے ہیں اور وہ آ کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جن کو غنی کیا، اللہ اور رسول نے جن کو غنی کیا، بے نیاز کیا، دولت سے نوازا، وہ لوگ فقراء کو اپنے گھروں سے کھانا لے کے جاتے ہیں، کپڑے لے کے جاتے ہیں، میں اس میں جوڑا کپڑا کا لفظ میں نے جوڑا، کھانا لے کے جاتے ہیں اور وہ کھلاتے ہیں، اور وہ فقراء اس کھانے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس عید میں جو خوشیاں جس کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور علماء کرام نے فرمائی، ان سب سے ہم کو مالا مال فرمائے، اور شیطان وہ ناخوش آج ناخوش ہے، پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کے صدقے میں ایسا کر دے کہ ابلیس ہم لوگوں سے مایوس ہو جائے، بزرگوں کے صدقوں کے فیض میں وہ مایوس ہو جائے، اور اس کے قید سے ہم لوگ محفوظ رہیں، اور اس عید کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفایاب فرمائے، اور جن کی جو بھی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے، جائز مرادیں پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عیشی والی وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة بعد الموت إنك على كل شيء قدير.